الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا خالق ہے، رب ہے، مالک ہے۔ وہ اللہ جو قرآن مجید کو نازل کرنے والا ہے، جو آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کرنے والا ہے، جو ہواؤں کو اور بادلوں کو چلانے والا ہے، اور جو اللہ اپنے دشمنوں کو اکیلا شکست دینے والا ہے اور اپنے بندوں کی مدد کرنے والا ہے۔ وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ اللہ غنی ہے، اللہ غالب ہے، وہ قہار ہے، جبار ہے۔ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور بے شمار صلاۃ و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، جن کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، جن کی سنت، جن کا اسوہ اور جن کا طریقہ جنت میں جانے کا واحد ذریعہ اور راستہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت ہمارا ایمان ہے، جو سب سے بڑھ کے ہمارے خیر خواہ ہیں، اور اللہ نے جن کو مقام محمود پہ فائز کیا ہے، جنہوں نے ہماری ہر چیز میں رہنمائی فرمائی ہے۔ آج اگر ہم دنیا میں اور آخرت میں عزت چاہتے ہیں تو ہمیں آپ کے ہی طریقے ہوئے، آپ کے ہی طریقوں پہ، آپ کے ہی بتلائے ہوئے ارشادات کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا۔ اگر ہم دنیا میں تہذیب، ترقی، بہتری اور بھلائی چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہماری ہر چیز میں رہنمائی فرمائی، جس میں کافی جمعوں سے ہم نے ان فتنوں کے بارے میں بات کی جو رونما ہونے والے ہیں، تو میں چند وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور وہ قیامت کی وہ نشانیاں یا وہ فتنے جو ابھی رونما ہو چکے ہیں،
جن میں سے آپ دیکھیں سب سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا بعثت انا والساعة کہاتین، آپ نے کہا کہ میں اور جو قیامت ہے وہ دونوں اس طرح اکٹھے جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں۔ وقد ضم السبابۃ بالوسطى والوسطى، کہ آپ نے اپنی یہ سبابہ جو شہادت والی انگلی ہے اور جو وسطیٰ جو درمیانی انگلی ہے، دونوں کو اس طرح ملایا کہ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا۔ آپ کی بعثت اور آپ کی وفات دونوں ہی جو ہے وہ یہ اس دنیا کے اختتام اور قیامت کی نشانیوں میں سے آپ کا اس دنیا میں مبعوث ہونا، کیونکہ بہت سارے پیغمبر آئے، امتیں ختم ہو گئیں، پھر نئے پیغمبر آئے۔ اب چونکہ جب دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھے گی تو امت بھی آخری ہے اور پیغمبر بھی آخری ہے، اس کے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ آخری نبی اور آخری امت کا مطلب یہی ہے کہ اس کے بعد تو قیامت ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، کہ آپ کے بعد جو ہے کوئی پیغمبر نہیں آنے والا اور نبوت ختم ہو چکی ہے۔ آپ کے بعد جھوٹے نبی، کذاب، دجال تو آئیں گے لیکن کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ یہ بات خود اس چیز کی علامت ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ مجھے جو ہے وہ مجھے اور قیامت کو اللہ نے اس طرح بھیجا ہے۔ لیکن ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر قیامت کی نشانی ہیں تو آپ کو تو اس دنیا سے گئے وہ بھی 1500 سال ہو گیا، قیامت ابھی آئی تو نہیں۔ ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، تو قیامت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر قریب ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو واقعی آپ جو ہیں وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور وہ نشانی جو پوری ہو چکی ہے، آپ کی بعثت۔ دوسری بات جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے ہاں تو وقت کی مقدار اور ہے اور ہمارے ہاں وقت کی مقدار اور ہے۔ اللہ کے ہاں تو ایک دن جو ہے وہ ہمارے، جسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کے ہاں ایک دن جو ہے وہ آپ کے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، کہ آپ کا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے دنوں کے اعتبار سے تو ابھی 1.5 دن ہی ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آئے ہوئے، آپ کی بعثت کو۔ تو ہم جس حساب سے وقت کو دیکھتے ہیں، اللہ کے ہاں وقت جو ہے وہ مختلف ہے۔ ہمارا 1000 سال وہ اللہ کے ہاں جو وقت کی مقدار ہے وہ ایک دن کی ہے۔ اس کا مطلب ہے آج 1450 سال گزرنے کے بعد ان دنوں کے حساب سے دیکھیں تو ابھی تو تقریباً 1.5 دن ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اعدد ستا بین یدی الساعہ، کہ 6 چیزیں آپ شمار کریں قیامت سے پہلے، 6 چیزیں، جن میں 3 تو بظاہر وہ ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ آپ نے پہلی چیز فرمایا موتی، کہ میری وفات جو ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ آپ کی وفات، یہ تو قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ فَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، کیا پیغمبر آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ سارے لوگ بھی جو فوت ہونے والے ہیں۔ اور یقیناً اسلام کا صحابہ کرام کے لیے، اس کے بعد کے مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑا نقصان تھا وہ آپ کا اس دنیا سے تشریف لے جانا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ایسے جیسے ہر چیز جو ہے وہ روشن ہو گئی تھی، اور جب آپ جس دن دنیا سے تشریف لے کے گئے تو ہمارے لیے ہماری ساری زندگی جو ہے وہ تاریک ہو چکی تھی۔ اس سے بڑا دکھ والا، اس سے بڑا غم والا دن جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ نہیں گزرا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ زمانے کے ایسے دکھ تھے کہ جن کو
جن کا بوجھ، جن کا بار ہمارے کندھے نہیں اٹھا سکتے تھے. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ثبت علیہ مصاعب، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مجھ پہ اتنی مصیبتیں آئیں، اگر وہ دنوں پہ آتی تو دن بھی تاریک ہو جاتے. لیکن اللہ کا قانون ہے، آپ دیکھیں کہ حی اور قیوم صرف ذات جو اللہ کی ہے. ہم بڑا جھجکتے ہیں کہ آپ کے لیے وفات کا لفظ یا موت کا لفظ نہ استعمال کریں. آپ ذخیرہ حدیث اٹھا کے دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو یہی لفظ استعمال کرتے ہیں آپ کے لیے. بلکہ جب آپ کا جسم اطہر پڑا ہوا تھا، صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، آپ دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حواس قائم نہیں رہے. انہوں نے کہا کہ جو کہے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فوت ہو گئے میں اس کی گردن جو ہے وہ اتار دوں گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے خطبہ دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ لوگوں کو متوجہ ہو کے کہا، لوگوں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ تم میں سے جو محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن محمدا قد مات، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت آ چکی ہے. ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فإنہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، وہ زندہ رکھنے والا ہے، اس پہ کبھی بھی موت نہیں آئے گی. یہاں سے ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے، معبود وہ ہوتا ہے جس پہ موت نہیں آتی. عبادت اس کی جاتی ہے جس پہ موت نہیں آ سکتی. اور جو مر کے قبر میں چلا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اعلیٰ اور اشرف کیوں نہ ہو، اس کی عبادت تو نہیں کی جا سکتی کہ اللہ کی وہ ذات ہے. تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی عطا نہیں کی. ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، اگر آپ فوت ہو جائیں گے فهم الخالدون، کہ آپ کو لگتا ہے یہ لوگ زندہ رہیں گے؟ یہ بھی تو مر کے اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں، اور پھر اللہ ان کا جو انجام ہے وہ ان کو دکھائے گا. تو یہاں پہ اللہ نے ایک قانون پیدا کیا کہ جو انسان ہے، جو بشر ہے، اس کو کبھی بھی ہمیشگی جو ہے وہ اس دنیا میں عطا نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر موت طاری ہوگی، اور پھر حساب کتاب کے بعد جو اللہ زندگی عطا کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا. تو وہ جو چیزیں جو اس دنیا میں ہو چکی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشراط الساعہ، جو قیامت کی نشانیاں آپ نے بیان کی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بعثت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی وفات ہے. آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا اور پھر آپ کا اس دنیا سے چلے جانا. اور پھر آپ دیکھیں یہاں پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعدد ستم بین یدی الساعہ، کہ 6 چیزیں قیامت آنے سے پہلے آپ شمار کریں، ان میں سے ایک میری موت ہے. پھر آپ نے کہا فتح بیت المقدس، دوسری چیز جو ہے وہ بیت المقدس کی فتح ہے، وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے. بیت المقدس کی فتح کب ہوئی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں، 16ویں ہجری کے اندر، 16 ہجری میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جو ہے وہ بیت المقدس میں گئے آپ، اور ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا، کیونکہ اس سے پہلے تو بیت المقدس جو تھا وہ تو عیسائیوں کے پاس تھا. ایک لمبے زمانے سے 16ویں ہجری میں آپ یہ لگا لیں پچھلے تب کچھ 600 سال سے اس وقت جو بیت المقدس تھا وہ عیسائیوں کے پاس تھا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر 16ویں صدی میں عیسائیوں نے بیت المقدس کی چابیاں جو ہیں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی. کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی جو ہیں، یہ کیونکہ پہلے اہل کتاب میں تھے، یہودی تھے اور عالم بھی تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لے کے گئے تو کعب احبار کو کہا کہ میں یہاں پہ نماز کس جگہ پہ ادا کروں. انہوں نے کہا کہ آپ جو قبۃ الصخرہ ہے، وہ آپ جو گولڈن کلر کا مینار دیکھتے ہیں، ڈوم آف دا راک جس کو کہتے ہیں، انہوں نے کہا آپ اس کے پیچھے منہ کر کے نماز پڑھیں تو سارا بیت المقدس آپ کے سامنے آ جائے گا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں یہاں پہ نماز نہیں پڑھوں گا، میں تو اس جگہ کو اپنا مصلی بناؤں گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بنایا تھا. پھر وہاں پہ آپ نے قبلے کے لیے وہاں پہ آپ نے ایک مسجد تعمیر کی، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ دیا. جب آپ نے شام کے محلات کو دیکھا، ظاہری بات ہے
عربوں کے پاس تو نیا نیا پیسہ آیا تھا جب فتوحات شروع ہوئیں، روم ایران فتح ہوا۔ اس سے پہلے تو روم جو رومن امپائر تھی وہ دنیا کی ایک بڑی طاقت تھی، بڑے بڑے محلات، شام کے باغات، عرب کا علاقہ ویسے بھی صحرا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اونچے مقام پہ، لوگوں نے کہا کہ پہلے آپ یہ جو پرانے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں، یہاں پہ کچھ شاہی لباس ہم آپ کو لا کے دیتے ہیں، وہ پہن لیں۔ عیسائیوں کے بڑے بڑے رؤساء آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی، ہمیں وہ عزت چاہیے، ہمیں اور کوئی عزت نہیں چاہیے۔ کھڑے ہوئے وہاں پہ بے اختیار آپ کی زبان سے الفاظ نکلے، محلات کو دیکھا، بلڈنگوں کو دیکھا، باغات کو دیکھا، کہتے کم ترکوا من جنات وعیون، کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس دنیا میں یہ باغات اور چشمے چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو یہ بیت المقدس کی جو فتح تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے، مسلمان چاہتے تو تھے کہ قبلہ اول جو ہے مشرق و مغرب میں جو جتنے پہلے مسلمان گزرے ہیں ان کے جو دو بڑے مراکز ہیں، مشرق کے اندر یہ کعبۃ اللہ اور مغرب کے اندر بنی اسرائیل کے جتنے پیغمبر آئے ہیں، یا مغرب کا جو ان کی عبادت کا محور و مرکز تھا وہ بیت المقدس تھا، اور وہ مسجد اقصی تھی جہاں پہ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف ہجرت کرنے کے لیے بھیجا، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام جس طرف گئے، کیونکہ سب سے پہلی جو جگہ ہے دنیا پہ وہ تو کعبۃ اللہ ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ، کہ اس دنیا میں جو سب سے پہلی جو مسجد اللہ نے بنائی وہ کعبۃ اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو کوئی خود سے تعمیر نہیں کیا، کعبۃ اللہ وہاں پہ پہلے موجود تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں کے اوپر کعبۃ اللہ کو کھڑا کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد 40 کعبۃ اللہ کے بننے کے 40 سال بعد بیت المقدس جو ہے وہ تعمیر ہوا۔ مشرق و مغرب کے دونوں مراکز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو رکھے، جو مسلمانوں کے مرکز تھے، مسلمانوں کی عبادات کے محور تھے، وہ مسلمانوں کے دل میں بڑی دیر سے یہ بات موجود تھی کہ بیت المقدس فتح ہو، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں جو ہے وہ بیت المقدس فتح ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزوں کو شمار کرو، ایک میری موت اس میں سے، ایک بیت المقدس کی فتح، یہ ساری وہ نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے دل میں یہ کھٹکا پیدا ہونا چاہیے کہ دنیا اختتام پذیر ہو رہی ہے، اور ہم ہر آنے والے دن کے ساتھ موت کی طرف اور قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک ایسے دن کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ تمام لوگوں کو حشر میں اکٹھا کیا جائے گا، اور تب ہماری زبانیں بند ہوں گی اور ہمارے ہاتھ اور پاؤں، ہمارے جسم جو ہے وہ کلام کریں گے۔ وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے، وہ گناہ جو ہم نے دروازوں کو قفل لگا کے کیے، وہ گناہ جو ہم نے لوگوں سے چھپ کے کیے، وہ ہمارے اعضاء، ہمارے پاؤں، ہمارے منہوں پہ موریں لگا دی جائیں گی، اور ہمارے ہاتھ اور پاؤں بول کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بتائیں گے۔ یہ تمام چیزیں انسان کے دل کے اندر احساس پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنی رہنمائی فرمائی ہے، یہ اس وجہ سے کہ انسان کا دل نرم ہو۔ اللہ کے ذکر سے جہاں پتھر نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے خدا کے ڈر سے پتھر پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی نکل آتا ہے، گر جاتے ہیں۔ تو کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے نرم نہیں ہوتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری چیز ایک بیماری ہوگی، طاعون کی بیماری، جس میں بڑے پیمانے پہ، وسیع پیمانے پہ ہلاکتیں ہوں گی۔ مسلمانوں کے اسی خلفائے راشدین کے دور کے اندر یہ آپ دیکھیں بیماری یہ پھیلی بعض علاقوں کے اندر، اور ہزاروں کی تعداد میں جو مسلمان شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس میں شہید ہوئے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر شہید ہوئے۔ تو ان 6 چیزوں میں سے یہ 3 چیزیں تو ہمیں سمجھ آتی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ پھر اس کے بعد عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے لوگوں پہ ایک ایسا وقت آئے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ایسا وقت آئے گا کہ یطلب، فرمایا یطوف الرجل بالصدقۃ من الذهب، کہ کوئی بندہ سونا لے کے، سونے کے درہم و دینار لے کے، وہ لے کے نکلے گا صدقہ کرنے کے لیے، کوئی انسان جو اس کو قبول کرنے والی نہیں ہوگا۔ مال کی بہتات اتنی ہوگی، مال کی کثرت اتنی ہوگی، لوگ صدقہ لینے کے لیے نہیں صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ لوگوں کو صدقہ دیا جائے گا
اور بندہ کہے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اپنی امت کے فتنوں میں سے فاقے سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ تمہارے اوپر مال کی بہتات اس قدر ہوگی کہ تم لوگ جو ہے وہ دنیا میں کھو جاؤ گے اور آخرت کو بھول جاؤ گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور کے اندر ایسے واقعات ہوئے، مسلمان اتنے خوشحال تھے کہ صدقہ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 باتیں آپ نے فرمائی۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آیا تو فشقا الیہ الفاقہ، اس نے فاقے کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ عدی بن حاتم قبیلہ جو تئی تھا اس کے تھے۔ ایک بندہ آیا، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فاقے کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر ایک بندہ آیا، کہتے ہیں اس نے قطع السبیل کی شکایت کی کہ راستے محفوظ نہیں ہیں، ڈاکو لٹیرے چور لوٹنے والے ہیں، اس کی شکایت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی ان طالت بک الحیات، کہ اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو کہتے ہیں تم دیکھو گے ہیرا شہر کا تمہیں پتہ ہے، ہیرا شہر سے ایک عورت چلے گی اور خانہ کعبہ کا، اکیلی عورت آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ راستے اتنے محفوظ ہو جائیں گے، امن و امان اتنا ہو جائے گا کہ وہاں سے ایک عورت چلے گی اور یہاں پہ آ کے جو ہے وہ طواف کرے گی کعبۃ اللہ کا، اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ پھر کہتے ہیں